اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر کتے کھانی بہت ہو گئی ہے۔ کتنے کتیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ جناب جوئے بازی ہو رہی ہے، کہیں پہ نئے نئے فتنے، نئے نئے رنگ، ہمارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اور جتنے تسی ابے بیٹھے ہو، ابے مطلب اولاد والے، جڑے تسی ابے بیٹھے ہو نا، تواڈے اگے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد دی اصلاح کرو۔ اگر تواڈی اولاد کول کھان واسطے روٹی کوئی نہیں تو تواڈے کول لوگ سوال کر دین اولاد نو دتا کچھ نہیں ہو۔ تواڈی اولاد کول پیسہ کوئی نہیں، باہر مسافری جا رہا، تانوں اس چیز دی فکر ہے کہ میری اولاد کول پیسہ کوئی نہیں، لوگ میری بے عزتی کرن گے کہ اولاد نو دیندا کچھ نہیں۔ جے تو اپنی اولاد نو دین نہیں دیتا، دنیا تو ٹر گیا ہے، تو کل نو تیری اولاد گندے کماں وچ مصروف ہوگی نا، لوگ انہوں کچھ نہیں آکھن گے، تیری تربیت تے انگلی اٹھے گی، اے فلانے دا پتر اس طرح کر رہا ہے، اے فلانے دی تربیت اے وے۔ اور تاری اولاد حرام کھا رہی تانوں، جڑے تسی ناز کر دیو نا کہ ماشاءاللہ میرا پتر بڑی اچھی نوکری کردا ہے، بڑا اچھا رزق کماندا، محنتی ہے، کما کے لے آندے اسی کھاندے ہاں، اے پتہ نہیں حرام کما کے کھلا رہا ہے۔ اے تسی دسو جڑی جوئے دی کمائی ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ سارے بولو، جوئے دی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں، میں قرآن پڑھ کے دسدا۔ اللہ پاک قرآن ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، میسر جوئے نو آکھیا جاندا ہے، جوا حرام ہے، اور جوئے دے وچ کمائی ہوئی روزی بھی، سارے بولو آخر تک، جوئے دی کمائی ہوئی روزی حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا رہے ہیں کہ جڑا بندہ جوا دا کھیڈ کھیڑے اور وہ نال کوئی روپیہ پیسہ اگر اس کما لیا ہے، وہ کھا رہا ہے، تو وہ روزی تو ویسے حرام ہے، لیکن اس فعل دے نال، جوا کھیڈن دے نال، او دی جسم دے اوتے، او دی ذات دے اوتے اللہ دی کیڑی لعنت برس دیے۔ فرمایا کہ جوا کھیڈن والا بندہ اگر اٹھ کے مسجد وچ نماز واسطے آیا ہے نا، تو اس طریقے نال ہے کہ جویں خنزیر دی پیپ نال، خون نال اس وضو کر کے اللہ نو سجدہ کیتا ہے۔ روزی دی حالے گل نہیں ہوئی، کھان دی گل نہیں ہوئی حالے۔ جیڑا بندہ صرف جوا کھیڈے اور آ کے مسجد وچ نماز بھی پڑھے، اس طریقے نال ہے کہ جس طرح اس نے خنزیر دے خون وچ اپنے ہاتھ رنگے اور او دے پیپ نال اس وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ کیڑے پاسے جا رہے ہو تسی؟ کیڑے کماں وچ لگے ہو تسی؟ ہور دنیا تے کوئی نہیں کم کرن والا؟ اللہ پاک دے عذاب تو نہیں ڈردے؟ اور اے جڑا جانوراں تے ظلم ہے، اے تانوں نہیں پتہ، خوف نہیں آنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے بیٹھے سن، میں آج صبح حدیث پاک پڑھی ہے، ایک گدھا گزریا، گدھا، اس گدھے دے نک اتے نا کسے نے داغ لایا ہویا سی، اگے تے لوگ نشانی لاندے سن جانوراں اتے نا، کسے بندے نے او دے نک اتے داغ لایا ہویا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن، نظر پئی اس جانور اتے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اتنا جلال آیا کہ آپ فرمایا، یا اللہ اس بندے اتے لعنت بھیج جس اس جانور نو تکلیف دیتی ہے۔ ایک اونٹ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس صحابی کول سی، اس نے نشانی لائی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں ہور کوئی کام نظر نہیں آیا؟ یا تینوں جسم دا ہور عضو کوئی نہیں نظر آیا؟ اے منہ دے اتے کیوں نشان لایا ہی؟ جانورانو منہ تے مارن تو بھی اللہ پاک نے منع کیتا ہے، نبی پاک نے منع کیتا ہے، جانوراں اتے ظلم کر دے یار۔ ایک انسان عقل مند شعور رکھن والا، او بھی اس چیز نو اچھا نہیں سمجھدا، وہ تے جانور ہے، بے عقل ہے، وہ دے عقل کوئی نہیں، تواڈے چ بھی کوئی نہیں۔ انسان اور جانور دے وچ فرق کرن والی چیز عقل ہے، جانور وچ عقل کوئی نہیں، تواڈے چ بھی کوئی نہیں۔ جانور تسی لڑا رہے ہو، اتو تسی تماشا بھی ویکھ رہے ہو، تاڑیاں بھی مار رہے ہو، خوش بھی ہو رہے ہو، شرم نہیں آندی اس چیز اتے؟ جس طرح ایک کھیڈ کھیڈن والے گناہگار ہیں، اس دا تماشا ویکھن والے بھی اتنا ہی گناہگار ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ برائی ہوندی ہے نا، برائی جس طرح کرنا گناہ ہے، او دا تماشا ویکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تو ڈرو اور توبہ کرو، اور اس رزق تو کہتے ہیں نا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔
ایسے رزق کو کیا کرنا جو حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو؟ فرمایا حرام ذریعے سے کمایا ہوا رزق بندہ کھا کر اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہیں۔ اور جو جسم حرام کی روزی سے پلا بڑا ہو، فرمایا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام وباؤں سے، بیماریوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔